ان کا خیال تھا کہ عمران خان کا اعلان بھی نواز شریف کی واپسی کے اعلان جیسا ہے۔ کچھ کے تو بول بول کے گلے خشک ہو گئے اور کچھ نے قلم گھسیٹ گھسیٹ کر منوٹنوں کاغذ سیاہ کر دیا۔ اپنی حکومتیں خود توڑنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے۔ یہاں تو بلدیاتی انتخابات میں مضبوط امیدوار سامنے آ جائے تو لوگ اس کے لیے ساپاری والا ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے ہاں سٹیٹس کا سیاسی کلچر ایسا ہے جس کے اصول نرالے ہیں، چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، عہدہ مراعات اور نوازشات ملنی چاہیے، عزت آنی جانی شے ہے۔ ارد گرد دیکھیے اس طرح کے گروہ نہیں لشکر ملتے ہیں۔ ایسے میں ایک اکیلا شخص جس کو سیاست کے گارو گھنٹال سیاستدان ہی نہیں مانتے، وہ 23 تاریخ کو ملک کے پارلیمانوں میں سے 66% اپنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے گھر بھیج دے گا۔ اسے کہا جاتا ہے صوبہ پنجاب اور کے پی کی حکومتیں گئیں تو تمہاری پناہ گاہ ختم ہو گئی۔ وہ گولیاں کھانے کے بعد خون کی ندی میں سے گزر کر بھی آرام سے نہیں بیٹھا۔ ایک ایسے سیاسی کلچر میں جس نے پاکستان کو غریب کر دیا اور اس کے حکمران اتنے امیر کے فلپائن کے مارکوس اور اس کی بیوی امیلڈا ان کے سامنے دونوں پانی بھرنے والے نظر آتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایسے لوگوں کا دفاع اور وکالت کرنے والوں پر ستم بالائے ستم کا محاورہ استعمال ہوتا تھا۔ اب یہ محاورہ بولتے ہوئے بھی ہنسی آتی ہے۔ اب آپ اسے ادب لطیف میں گدگدی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بے رحمانہ آج میں آپ کو اپنے استعفوں کی کہانی بھی سنانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اہم ترین عوامی عہدوں سے میرے استعفے آج کے موضوع کے حسب نحال ہیں۔ لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ عمران خان حقیقی آزادی مارچ کی پر اپنی دو حکومتوں کو توڑنے کی طرف کیسے پلٹ گئے۔ حقیقی آزادی مارچ کا بنیادی مقصد تباہ کن معاشی حالات، آداس کر دینے والے غیر آئینی فیصلے اور بے رحم سیاسی عدم استحکام کے تسلسل کو توڑنا تھا۔ عمران خان نے سائفر زدہ رجیم چینج آپریشن کے بعد 65 سے زیادہ میگا عوامی جلسے منعقد کیے اور اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کرتا چلا گیا۔ ہر جلسہ پہلے والے سے بڑا تھا۔ ان جلسوں کی خاص بات یہ رہی کہ نہ قیمے والے نان بانٹے گئے، نہ شرکا کی شکم سیری کے لیے شیرمال کا ناشتہ اور برین واشنگ والی بریانی پیش کی گئی۔ دور دراز سے معذور و انتہائی بزرگ، سینئر سٹیزنز، ایکس سروس مین، خواتین، بچے و فیملیز اپنی ٹرانسپورٹ اور اپنے وسائل کے ساتھ ان جلسوں اور حقیقی آزادی مارچ میں دور دراز سے آئے۔ مارچ شروع ہوا تو جی ٹی روڈ کے دونوں جانب چڑھدی پنجاب اور لانیدہ پنجاب کے بطن تک علیحدہ علیحدہ مارچ چلنا شروع ہو گئے۔ یہاں ایک پر لطف بات یہ بھی سوان لیجئے کہ کچھ خواتین و حضرات ایسے بھی تھے جوان جلسوں میں خالی جگہ تلاش کرنے کے لیے خفقان ہیجان خلجان کی سطح سے اوپر الفاٹے کر ہلکان ہونے تک جا پہنچے، لیکن عمران خان کی عوامی پذیرائی کی گرد کو بھی یہ پروپیگنڈا چھو نہ سکا۔ اسی سفر میں وزیر آباد کا شہر آ گیا، جہاں شکاری گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کینیا کی شکار گاہ میں ارشد شریف کو ہینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے شکاری شکار کے انتظار میں تھے۔ عمران خان کو جتنی گولیاں ماری گئیں ان سے بچنا معجزہ تھا، جو لگیں اسے لاہور کے بڑے میڈیکل ڈاکٹر قرار دے رہے ہیں۔ 2 گولیاں خون کی سب سے بڑی کی پاس کھڑی ہو گئیں، جیسے فرشتہ اجل نے کہا ہو ابھی نہیں۔ عمران خان اب بھی ان زخموں کے ہیلنگ سے گزر رہے ہیں۔ اگلے روز میں زمان پارک ان کے گھر میں بیٹھا تھا، وہ مجھے گولی کا زخم کھانے کے تجربے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ کہنے لگے فائرنگ سے آنٹ ہونے کے بعد میں گرا تو مجھے کوئی درد کسی جگہ نہیں ہو الف۔ میں نے اپنے کندھے چھاتی گردن اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بچ گیا ہوں۔ پنڈلیوں، ٹانگوں اور گھٹنے میں یوں لگا کہ جیسے آگ کا شعلہ اندر سے انہیں جلا رہا ہے۔ کچھ نیک دل خواتین و حضرات کے لیے یہ سب کا سب مذاق ہے۔ میں اس سے پہلے پوٹھوہار کے علاقے کے 2 معروف لوگوں کے پیٹ میں گولی لگنے اور دوسری طرف سے ہونی کے تجربے ان کی زبانی سوان چکا ہوں، جن میں سے ایک میرا عزیز جی ٹی روڈ پر واقع تاریخی شہر روات کے علاقے کی یونین کونسل کا چیئرمین تھا اور دوسرا راولپنڈی سے میرا کلائنٹ اور پی ڈی ایم سینیٹر۔ بس اتنا کہنا کافی ہے، جس تن لاگے سوتن جانے۔ یہاں سے مارچ نے نیا ٹرین لیا۔ یہ دنیا کا واحد سیاسی مارچ تھا جس میں سے قائد نکل گیا، لیکن مارچ پھر بھی چلتا رہا۔ عمران خان کے بغیر یہ مارچ مختلف شہروں سے ہوتا ہوا 300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بالاخر راولپنڈی آن پہنچا۔ اس سارے عرصے میں جو تیاریاں پاکستان تحریک انصاف نے کی وہ سنگل پوائنٹ احتجاجی ایجنڈے پر مرکوز تھیں۔ ہر حال میں اسلام آباد جانا ہے۔ لاکھوں کے مجمع کے سامنے چند 100 کنٹینرز کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اتنے بڑے کو گولیوں کی بوچھاڑ کے علاوہ کسی طریقے سے نہیں روکا جا سکتا تھا۔ ایسے میں کچھ برون ملک اور کچھ اندرون ملک لوگ آگ کی زباں
اور آتشی لہجے میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون کو آئی سی ٹی کے شرقی ضلع کے سارے سیکٹر زخم بڑھا دیا گیا۔ 0 پوائنٹ سے فیصل مسجد تک تمام رہائشی اور کمرشل علاقے اس میں شامل تھے۔ احتجاجی عمران خان نے گہری سانس لی جس میں سے الفابیر کر سامنے آیا۔ یوں خون آشام احتجاج کے خواب دیکھنے والے خوف کی لہر میں ڈوب گئے۔ اس خوف کے 2 نام ہیں، ایک عمران خان اور دوسر الف عوام، جو 70% سے لے کر 75% تک فوری الیکشن کے مطالبے پر یک زبان اور اکٹھے ہیں۔